صحیح بولا؟ اونچی کہیے. جس کی زیارت کی جائے. بالکل صحیح کہا. خوشی ہوئی جس کی. لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، ان کو لفظ مزار کے معنی ہی نہیں آتے. مزار تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی زیارت کی جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عربی کا لفظ ہے نا. رویا، کہنے لگا یا اللہ یہ تیرا حبیب، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، شیطان تیرا دشمن. دیکھو مانگنا بھی کسی کسی کو آتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم 2 کتابیں پڑھ گئے ہمیں کو خاص مانگنا آتا ہوگا. کبھی کبھی یہ دیہاتی ایسی بات کر جاتے ہیں علم دھرا رہ جاتا ہے. دیہاتی آدمی تھا، عربی تھا. اس نے کہا یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، یہ تیرا حبیب، شیطان تیرا دشمن. یا اللہ اگر تو مجھے بخش دے، تیرا کوئی نقصان، تو غنی ہے بے پرواہ، تجھے کوئی نقصان یا نفع تیری ذات کے لیے سوچا جا سکتا بھی، مجھے بخش دے، تیرا کوئی نقصان، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا. اگر تو مجھے بخش دے گا تیرا یہ حبیب، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا دشمن شیطان سڑ جائے گا. یہی کہتے ہیں نا، سڑ جائے گا، جل جائے گا، غصے سے پاگل ہو جائے گا. اگر تو مجھے نہیں بخشے تیرا کوئی فائدہ نہیں، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. تیرا حبیب خوش نہیں ہوگا، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. مولا تو فیصلہ کر، تو نے کس کو خوش کرنا ہے. تو فیصلہ کر کہ اپنے دشمن کو خوش کرنا ہے یا حبیب کو. قبر رسول سے آواز آئی، جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھ. مولا تو ہمیں دوزخ میں ڈالے گا، تیرا حبیب خوش. یہ ان کی بات ہے، تیرے حبیب کی بات ہے، ہم ان کے ہیں. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا. سنیں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء یہ ربائی بہت پڑھتے تھے. قبولیت اس وجہ سے کہ اس کو حضور نے تعلیم فرمایا ہے. حضور نے فرمایا ساتھی تو سوچ رہا ہے لکھ صلو علیہ وآلہ. یہ اس لیے بڑی مقبول ہے، وظیفہ بنی ہوئی ہے 700 برس سے. سنیں حضرت مخدوم چشت، مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء بہت پڑھتے تھے. ان کو اولیاء کہتے ہیں، باقی سارے ولی ان کو جمع اس لیے کہ ان میں سارے ولیوں کا فیض جمع، اس لیے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے. وہ بھی معنی آپ کو بتا دوں، سب کا فیض جمع ان میں. حضرت صاحب یہ ربائی بہت پڑھا کرتے تھے. چہیتے لاڈلے پیارے حضرت ابو الحسن امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں؟ نام سنا ہے؟ توتیے شکر مقال. کتنی زبانوں میں شاعری کی، اپنی شاعری میں کتنے علوم بیان کیے. بہت بڑے عالم، 12 بادشاہوں سے تعلق رہا ہے ان کا. بہت اونچے تھے، بہت شاعری کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ان کا نام چلتا تھا. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت پیارے تھے. ہوتا ہے نا پیار ہوتا ہے کسی سے بہت. فرماتے تھے شریعت نہ روکتی تو میں حکم دیتا خسرو اور مجھے ایک قبر میں دفن کر. اتنی محبت تھی.
من امیر راہ میں خواہم خدا نصیر راہ میں خواہم. یہ بھی بات نہیں سناتا آپ کو، یہ بڑی اونچی بات ہے. آگے چلے. ان کا عشق کتنا تھا حضرت نظام الدین اولیاء سے. حضرت نظام الدین اولیاء کا لقب ہے زری زربفت. سونا بانٹتے تھے، سونا لٹاتے تھے، جو آتا تھا اتنا دے دیتے تھے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی. قوال آ گئے بغیر میوزک کے. قوال آ گئے، موسیقی کے آلات نہیں اس زمانے میں ہوتے تھے. قوال آئے، قوالی کی سنا ہے، سونا بھی دیتے ہیں، اتنا کچھ دیتے ہیں. اس وقت اتفاق سے حضرت کے پاس کوئی چیز موجود. قوال بڑا کچھ سوچ کے آئے تھے. حضرت صاحب نے جو کھڑاؤں پہنی ہوتی تھی نا اپنی چپل مبارک، قوالوں کو وہ تحفے میں دے دی. اس وقت انہوں نے کہا حضرت جی بڑی مہربانی. باہر نکل کے کہنے لگے لائے اسی کی کریے اس جتیاں دا قدر سر چ ماری ہے. اسی سن کے آئے سا سونا ملے گا، سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں کیا ملے گا، یہ جوتیاں دے دی ہیں کیا کریں. انہوں نے کہا نہیں چلو چپ کر کے، مریدوں کو پتہ چل گیا تو پٹائی ہو جائے گی. قدر نہیں تھی نا، قدر کی بات سنا رہا ہوں. باہر نکلے، سفر کرتے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے حضرت امیر خسرو آ رہے تھے، اونٹوں پر سامان بھرا ہوا. اس میں سونا بھی، اس میں چاندی بھی، اس میں ہیرے بھی، پتہ نہیں کیا کچھ سامان اونٹوں سے بھرا ہوا. اس قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا تو روکا. قوال جا رہے تھے نا، ان کو روکا. فرمایا بوئے پیر میاں آیا تھا. تم کون لوگ ہو؟ تم سے مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. کون ہو تم لوگ؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کون ہے تمہارا پیر؟ فرمایا تم میرے پیر کو نہیں جانتے. حضرت نے اس وقت جو الفاظ کہے، فرمایا میرا پیر. مختصر آپ کے لیے کروں، حضرت محبوب الہی. کہا اچھا وہ تیرے پیر ہیں. ہم گئے تھے وہاں، قوالی کی، کھڑاؤں دے دیے ہمیں. قدر ہنسو نہیں، سنو سمجھو، کچھ سمجھانے آیا ہوں. قدر کرو، بات کو پہچانو. کھڑاؤں دے دیے ہمیں. ہم تو بڑا سن کے آئے تھے زری زربفت. ان کے پاس تو سونے کی میخیں گڑی ہوئی ہیں. جانوروں کو باندھنے کے لیے پنجابی قلعے کہتے ہو، وہ جو قلعے زمین میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں وہ سونے کی ہیں. ہم تو یہ سن کے آئے تھے، یہ ہمیں کھڑاؤں دے دی ہے. حضرت خسرو نے فرمایا ذرا دکھاؤ. لے کے سر پہ رکھ لی. تم کیا جانو ان کو؟ مجھے دیتے ہو مگر تم ہمیں کیا دو گے؟ فرمایا یہ سارا سامان لے لو، یہ سارا سامان لے لو، میرے پیر کی کھڑاؤں مجھے دے دو. جتنا سامان تھا لاکھوں کا، اس زمانے میں لاکھوں کا. فرمایا یہ لے لو، یہ مجھے دے دو. سر پہ رکھ لی. پیدل جا رہے ہیں کیونکہ ساری سواریاں سب کچھ ان کو دے دیا. پیدل جا رہے ہیں، دروازے میں پہنچے. حضرت نے فرمایا خسرو بڑی سستی خرید لی. حضرت امیر خسرو نے کہا وہ تو بے قدرے تھے، ان کو پتا نہیں تھا. آج مجھے جان دینی پڑتی، دے دیتا، یہ لے کے آتا. کچھ قدر کا احساس، کچھ قدر کا احساس. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی. قدر دیکھو. اور ہم مسلمان کہلائیں، ایمان والے کہلائیں، اور ہمیں ایمان کی قدر نہ ہو. پہچانو اپنے آپ کو. ذرا غور کرو کتنا یہ نصیب ملا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے شیطان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ وہی سجدہ ہے جو میں نے نہیں کیا اور میں مردود ہو گیا. اگر میں یہ سجدہ کر لیتا تو میں مردود نہ ہوتا. اب آپ کا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہے، ہم سوچیں. کوئی احساس؟ اے ایمان والو اپنی قدر پہچانو. یہ نسبت کتنی بڑی. الکلام الاوضح، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر سورہ الم نشرح. صرف ایک سورت